اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث کی روشنی میں ہم یہ کلیہ الصحابۃ کلہم عدول کو پرکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پارٹ 1 میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے اور اب اس سلسلے کا پارٹ 2 آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا ہے کہ تقریباً صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے اصحاب کے 57 کردار کو پیش کیا ہے، اور اس سے زیادہ بھی ہیں، اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں، اور ہم جو ہیں وہ سارے کے سارے کردار یا اوصاف بیان کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ ہدف یہ ہے کہ یہ جو کلیہ لوگوں نے اختیار کیا ہے یہ احادیث مبارکہ سے متصادم نظریہ ہے۔ تو دوسرا جو سٹیپ ہے اس میں ہم روایات حوض بیان کرنے جا رہے ہیں، حوض کوثر کو، جن کو یعنی ایسے اب اس میں ایسے افراد کا تذکرہ کیا جائے گا جن کو حوض کوثر سے دور کیا جائے گا اور حوض کوثر کی بجائے جہنم گھسیٹ کے لے جایا جائے گا۔ یہ روایات کہ جس میں حوض کا تذکرہ ہے، ان روایات کو روایات حوض کہا جاتا ہے۔ یہ روایات حوض اس محقق نے تقریباً 6 عناوین کے تحت ذکر کی ہیں، یعنی روایات حوض میں جب مخاطب کیا گیا ہے اصحاب کو، شخصیات کو جب مخاطب کیا گیا ہے تو ان کو مختلف ناموں کے ساتھ موسوم کیا گیا ہے۔ بعض نام جو ہیں، بعض عناوین جو ہیں وہ رجال کے نام سے ہیں، رجال کا تذکرہ ہے، بعض روایات میں ناس کہا گیا ہے، بعض روایات میں اقوام کہا گیا ہے، بعض روایات میں الرجل العبد احدکم یہ کہا گیا ہے، بعض روایات میں زمر کہا گیا ہے، بعض روایات میں ارسال کہا گیا ہے۔ یعنی اصحاب کے اس گروہ کو ان 6 عناوین کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ کن کتب میں؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دوسری معتبر کتب میں۔ تو یہ روایات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ اصحاب کی کثیر تعداد ہے۔ ان روایات کے مطابق حقیقت حال خدا بہتر جانتا ہے، ہم آپ کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بیان کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے مطابق یہ جو شخصیات ہیں ان کو حوض کوثر سے دور کیا جائے گا اور رسول اللہ کے بیان کے مطابق ان کو جہنم کی طرف ہنکایا جائے گا، اور یہ کوئی تھوڑے نہیں ہیں، یہ کثیر تعداد میں ہیں۔ تو جن کی یہ صورتحال ہو، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تمام کے تمام، اور واضح بات ہے یہ صورتحال تمام اصحاب کی نہیں ہے، یہ تمام اصحاب کی نہیں ہے، اگرچہ کثیر لوگوں کی ہے، یہ صورتحال تمام کی نہیں ہے، لیکن اس طرح بھی نہیں ہے کہ تمام کے تمام عادل ہوں۔ یہ ان روایات سے بھی متصادم روایات کا دوسرا گروہ ہے۔ پہلے گروہ بھی ہم نے پارٹ 1 میں ذکر کر چکے ہیں، وہ بھی اس کلیے کے متصادم ہیں۔ اب پارٹ 2 کی جو روایات آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں یہ بھی اس کلیے سے متصادم نظر آتی ہیں۔ لہذا ایک طائفہ ان روایات کا کہ جن میں ان افراد کو رجال کے نام سے، رجال کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے، چنانچہ جناب ابن عباس سے روایت ہے، اور یہ روایت جو ہے یہ صحیح مسلم میں ہے، جلد نمبر 4 ہے، حدیث نمبر 2194 اور 2860 حدیث نمبر ہے۔ اس صحیح مسلم میں یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہاں مروی ہے، تو فرماتے ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا بموعظۃ یا فقال یا ایھا الناس انکم تحشرون الی اللہ حفاۃ عراۃ غرلا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی خطبہ دے رہے ہیں اور اس میں واعظ کر رہے ہیں کہ اے لوگو، تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے ننگے پاؤں، ننگے جسموں کے ساتھ،
آگے آیت کی تلاوت کی، کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین۔ آگے ارشاد ہے، الا وان اول الخلائق یکسا یوم القیامت ابراہیم، اول خلائق قیامت والے دن جناب ابراہیم ہوں گے جن کو لباس پہنایا جائے گا۔ الا وانہ سیجاؤ، متوجہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، سیجاؤ برجال من امتی، کہ ان قریب یعنی قیامت والے دن میری امت میں سے کچھ لوگ لائے جائیں گے، فیؤخذ بہم ذات الشمال، اور ان کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، فاقولو، اور میں کہوں گا یا رب اصحابی، یہ میرے صحابہ ہیں۔ لہذا ممکن ہے کوئی کہے رجال من امتی سے مراد بعد والے لوگ ہوں، لا، رسول اللہ فرما رہے ہیں یا رب اصحابی، یہ میرے صحابہ ہیں۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، لہذا ہو سکتا ہے کہ کوئی اس بات سے ناراض ہو، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ فیقال، تو رسول خدا فرماتے ہیں مجھے جواب دیا جائے گا، انکا لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا دین میں تبدیلیاں کیں، کیا کیا کردار ادا کیے انہوں نے، آپ نہیں جانتے۔ فاقول، میں کہوں گا، کما قال العبد الصالح، جیسا کہ عبد صالح نے کہا تھا اور آیت کی تلاوت کی، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، جناب عبد الصالح نے کہا، ما دمت فیہم، جب تک میں ان کے درمیان تھا تو میں شاہد تھا، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، اور جب تو نے مجھے وفات دی تو تو ان پر رقیب ٹھہرا، وانت علی کل شیء شہید، آپ اے میرے اللہ تو ہر شے پر شاہد ہے، وَإِن تُعَذِّبْهُمْ، اب تیری مرضی ہے میرے اللہ، تو چاہ تو ان کو عذاب دے، فَإِنَّهُمْ عبادک، تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو چاہے تو ان کو معاف کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، چونکہ تو غالب حکمت والا ہے۔ اب یہ دیکھیں آیت کے اس حصے میں کسی حد تک شاید رسول خدا شفاعت بھی کر رہے ہوں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو مغفرت کر دے تو غالب حکمت والا ہے، لیکن جواب کیا ملا؟ فقال، تو آپ نے فرمایا، فیقال لی، تو مجھے کہا جائے گا، انہم لم یزالوا مرتدین علی اعقابہم منذ فارقتہم، یہ لوگ پچھلے پیر پیچھے ہٹ گئے تھے، مرتدینہ کا لفظ ہے، مرتد ہو گئے تھے جب سے تو ان سے جدا ہوا ہے، جب سے تو ان سے جدا ہوا ہے یہ لوگ ارتداد کا شکار ہو گئے تھے، اس لیے یہ حوض سے دور کیے جائیں گے۔ اب میں نے عرض کیا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح ایک اور یعنی یہ جملہ قابل غور ہے کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کیا کیا انہوں نے، پھر کیا فرمایا، لم یزالوا مرتدین علی اعقابہم منذ فارقتہم، یہ دونوں فکرے قابل غور اور قابل توجہ ہیں۔ اسی طرح دوسری روایت جو صحیح مسلم کی ہی ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ 218 ہے، اور حدیث نمبر 249 ہے، کتاب الطہارہ ہے۔ اسی طرح یہی روایت صحیح ابن خزیمہ میں بھی ہے، اور یہی روایت صحیح ابن ماجہ میں بھی ہے جو آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کیا روایت ہے؟ ان ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، ان رسول اللہ اتی المقبرۃ، رسول خدا قبرستان میں آئے، فقال، فرمایا، السلام علیک دار قوم مؤمنین، اے قبر والو آپ پر سلام ہو، وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهِ بِكُمْ لَاحِقُونَ، بے شک ہم انشاءاللہ تمہارے پاس پہنچنے والے ہیں۔ آگے رسول خدا نے فرمایا، وَدِدْتُ أَنَا قَدْ رَأَيْنَا أَخْوَانَنَا، میں چاہتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کو دیکھوں، اپنے بھائیوں کو دیکھنے والا ہوں۔ تو اصحاب نے کہا، قالو، اصحاب نے کہا، اولسنا اخوانک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو قالا انتم اصحابی، رسول خدا نے فرمایا کہ تم میرے اصحاب ہو۔
وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ، اور میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک نہیں آئے، یعنی آنے والی امت وہ میرے بھائی ہیں۔ فقالوا، اصحاب نے کہا، کیف تعرف من لم یأت بعد من امتک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کی امت میں سے جو لوگ ابھی تک نہیں آئے، یعنی آپ نے بھی ابھی تک ان کو دیکھا نہیں ہے، تو آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ تو رسول خدا نے فرمایا، فقال ارأیت، مثال دی رسول خدا نے، ارأیت لو ان رجلا لہ خیل، کیا آپ نہیں جانتے ایک شخص ہے اس کے پاس کئی گھوڑے ہیں، کچھ گھوڑوں کا رنگ خیل غر محجلۃ بین ظہری خیل دہم بہم، اس کے پاس کچھ گھوڑے ایسے ہیں کہ جن کی پیشانیاں اور ہاتھ منہ سفید اور چمکتے ہیں، اور کچھ گھوڑے ایسے ہیں کہ جو سیاہ فام ہیں۔ الا یعرف خیلہ، کیا وہ اپنے گھوڑوں کو نہیں پہچان سکتا؟ قالوا، اصحاب نے کہا، بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فإنہم یأتوا غرا محجلین من الوضوء، وہ جو میرے اخوان ہیں، وہ جو آنے والی امت میں ابھی جو پیدا نہیں ہوئے، میرے وہ اخوان ایسے ہوں گے جو وضو کی برکت کی وجہ سے ان کے چہرے چمکتے ہوں گے۔ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، اور میں ان سے پہلے حوض کوثر پر پہنچ چکا ہوں گا۔ الا، یہاں سے ہمارا مطلب کا جو پوائنٹ ہے، الا، آگاہ ہو جاؤ، لَيُزَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي، کچھ لوگوں کو میرے حوض سے دور کر دیا جائے گا، کما یزاد البعیر الزال، جس طرح کے بھٹکے ہوئے اونٹ کو دور کیا جاتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں انادیہم، یعنی میرے اصحاب کو، جب جن کو رجال کے عنوان سے تعبیر کیا ہے، کہ جب ان کو حوض کوثر سے دور کیا جائے گا، جہنم لے جایا جائے گا، انادیہم، میں اونچی آواز کہوں گا، الا ہلما، ادھر آؤ ادھر آؤ، فیقال، تو مجھے جواب دیا جائے گا، فرشتے جواب دیں گے، انہم قد بدلوا بعدک، اے رسول اللہ انہوں نے تیرے بعد دین میں تبدیلیاں پیدا کی تھیں، دین کو بگاڑ کے رکھ دیا تھا۔ فاقول، رسول خدا فرماتے ہیں پھر میں کہوں گا، سحقاً سحقا، دور ہو جاؤ خدا کی رحمت سے، اے بعودا بعودا۔ تو یہ صفت بھی قرآن نے ان کی بیان کی ہے کہ یہ اصحاب، ان کو حوض کوثر سے دور کیا جائے گا۔ اسی طرح روایت، یہ جو روایت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی ہے، جلد نمبر 4 ہے۔ اس طرح صحیح بخاری کی جلد نمبر 5 میں یہ حدیث موجود ہے۔ اگلی حدیث جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ مسند عمر ابن خطاب ہے کتاب، اس میں یہ روایت ذکر ہے، عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیزادن رجال عن حوضی کما یزاد البعیر الزال، انادیہم الا ہلما، قال فیقال انہم قد بدلوا بعدک، فاقول سحقا سحقا۔ یہ روایت بھی اسی مطلب پر دلالت کرتی ہے۔ اسی طرح دوسری جو اگلے آنے والی جو روایات ہیں، ان میں جو روایات حوض ہیں، عرض کیا کہ دوسرا عنوان تھا ناس، ان لوگوں کو جن کو حوض سے دور کیا جائے گا، ان کو ناس کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری جلد نمبر 5 کی حدیث نمبر 6211، یہ حدیث نمبر ہے۔ صحیح بخاری کی اس حدیث میں عن ابی حازم قال سمعت سہلا یقول سمعت النبی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقول، آپ فرماتے ہیں، معذرت، عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جناب انس کی حدیث ہے، قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ نَاسٌ مِّنْ أَصْحَابِ الْحَوْضِ، حوض پر میرے اصحاب میں سے کچھ لوگوں کو پیش کیا جائے گا، حَتَّى عَرَفْتُمْ اُخْتُ لِجُدُونِ، میں ان کو جانتا ہوں گا،
کہ میرے اصحاب ہیں لیکن ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے گا، فاقول میں کہوں گا اصحابی، یا بعض روایات میں بعض مقامات پر اصحابی کا لفظ ہے، یہ میرے اصحاب ہیں، فیقولو تو مجھے جواب دیا جائے گا، وہ جواب دیں گے لا تدری ما احدثوا بعدکا، تم نہیں جانتے رسول تمہارے بعد انہوں نے کیا کیا تبدیلیاں کی ہیں، کیا کیا کام اور افعال سر انجام دیے ہیں، یقیناً وہ افعال ایسے تھے کہ جن کی بنیاد پر جہنم لے جایا جا رہا ہے۔ تو اصحاب رسول کو جہنم، اگر آپ تمام کی عدالت کے قائل ہیں تو جنت اور عادل کا کیا جوڑ ہے؟ کیا یہ نظریہ آپ کا اس روایت کے متصادم نہیں ہے؟ کیا یہ روایت اس نظریے کو جھٹلاتی ہوئی نظر نہیں آتی؟ اندھے اور بہرے کو بھی اس بات کا علم حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ روایت اس نظریے کے خلاف ہے۔ اسی طرح تیسرا جو ایک اور گروہ ہے، تیسرا گروہ میں عرض کیا تھا اقوام کے لحاظ سے ہے، چوتھا گروہ جو ہے کہ جس میں رجل یا عبد یا احدکم کے ساتھ تعبیر کیا گیا ایسے لوگوں کو۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کنت اسمع الناس یذکرون الحوض، اور یہ روایت جو ہے یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، جلد نمبر 4۔ حضرت ام سلمہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، کنت اسمع الناس یذکرون الحوض، میں لوگوں سے سنتی تھی حوض کا تذکرہ کرتے ہیں، لم اسمع ذالک من رسول اللہ، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کا تذکرہ کبھی نہیں سنا تھا۔ فلما کان یوما من ذالک، ایک دن آپ حوض کا تذکرہ کر رہے تھے، والجاریۃ تمشطنی، اور جاریہ کنیز میری سر میں کنگھی کر رہی تھی، فسمعت رسول اللہ یقول ایھا الناس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کام کرنا جا رہے تھے تو میں نے بھی اس کی خواہش کی۔ اس نے کہا کہ انما دعا الرجال لم یدع النساء، رسول خدا نے تو مردوں کو بلایا، عورتوں کو تو نہیں بلایا۔ فقلت انی من الناس، میں لوگوں میں سے ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا انی لکم فرۃ علی الحوض فایای لا یأتین احدکم، لا یأتین احدکم، احدکم کے عنوان سے، فیذب عنی کما یذب البعیر الضال، خبردار تم میں سے کوئی ایک میرے پاس اس طرح نہ آئے کہ اس کو مجھ سے دور کیا جائے گا جیسے بھٹکے ہوئے اونٹ کو دور کیا جاتا ہے۔ فاقول فیما ھذا، رسول خدا فرماتے ہیں میں پوچھوں گا کیوں، کس وجہ سے ان کو مجھ سے دور کیا جا رہا ہے، جہنم کی طرف ہنکایا جا رہا ہے؟ فیقال، کہا جائے گا انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے۔ فاقول سحقا، تو میں کہوں گا ان کو خدا کی رحمت سے دور ہونا چاہیے، اور خدا کی رحمت سے دور، اس رحمت کے مقابل میں یعنی دور ہونا، اس کو عربی میں لعنت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ لہذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے افراد کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ میرے حوض سے کون، میرے اصحاب حوض سے دور کیے جائیں گے۔ کدھر لے جایا جائے گا؟ جہنم میں لے جایا جائے گا۔ اب کیسے ممکن ہے کہ ہم اس قاعدے کو قبول کر لیں؟ چنانچہ اسی طرح ایک اور جو روایت ہے، یعنی ایک روایات حوض میں ایک گروہ کے جو زمر کے عنوان سے ہے، یعنی ان افراد کو زمر کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ چنانچہ ابی ہریرہ سے یہ روایت ہے، اور یہ جو روایت ہے یہ صحیح بخاری جلد نمبر 5 اور حدیث نمبر 6215، اس کی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بینا یبین انا نائم قائم اذا زمرۃ حتی اذا عرفتهم خرج رجل من بینی و بینہم فقال ہلم فقلت این قال الی النار، کدھر لے کے جا رہے ہیں اصحاب کو؟
کہا جائے گا الی النار، جہنم میں لے جایا جا رہا ہے. واللہ قلت وما شأنہم، انہوں نے کیا کیا؟ قال انہم ارتدوا بعدک علی ادبارہم القہقری، یہ لوگ پچھلے پیر پیچھے ہٹ گئے تھے، یعنی مرتد ہو گئے اور اپنی حالت سابقہ کی طرف پلٹ گئے تھے. صراحت کے ساتھ ہے، ارتدو مرتد ہو گئے تھے، علی ادبارہم القہقری، پچھلے پیر پیچھے ہٹ جانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کفار ہو گئے تھے، یعنی نظریات کی حد تک یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ تعبیر کرنا پڑا کہ وہ مرتد ہو گئے تھے. اسی طرح ایک روایات حوض میں سے ایک عنوان ہے ارسالن، ارسال کے عنوان کے ساتھ ان اصحاب کو تعبیر کیا ہے. چنانچہ مصنف ابن ابی شیبہ اور مسند عمر ابن خطاب کی یہ روایت ہے، دونوں معتبر کتب ہیں اور روایت دونوں کی صحیح ہے، صحیح الاحادیث میں سے یہ روایت ہے. اب چونکہ بقیہ میں نے صحیح مسلم صحیح بخاری سے پیش کر دی ہیں، اب ان کو بے شک آپ مؤیدات کے طور پر لے سکتے ہیں، حالانکہ یہ صحیح سند ہیں، لیکن صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے مقابل میں ان کی حیثیت قدرے کم ہے. ان ام سلمہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول علی ھذا المنبر انی سلف لکم علی الکوثر، میں تم سے پہلے کوثر پر جا رہا ہوں. فبین انا علیہ اذ مر بکم ارسالا مخالفا لکم، کہ ہمارے پاس سے ارسال گزارے جائیں گے تمہاری مخالف جہت میں. اب ارسال کا مطلب کیا ہے میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. فانادی ہلما، میں ندا دوں گا ادھر لاؤ یا ادھر آؤ. فینادی منادن، تو مجھے جواب دیا جائے گا الا انہم قد بدلوا بعدک، آپ کے بعد انہوں نے بڑی تبدیلیاں کر دی تھیں. فاقول الا سحقا، اب یہ ارسالن کا مطلب کیا ہے کہ جو اذ مر بکم ارسالا مخالفا لکم میں یہ لفظ یعنی اس ارسال کے ذریعے تعبیر کیا گیا ہے اصحاب سے، مراد اصحاب ہی ہیں. لفظ ارسال کا مطلب کیا ہے؟ چنانچہ کتاب النہایہ فی غریب الحدیث مادہ را سین اور لام جلد نمبر 2 میں اس کی وضاحت کی گئی ہے. کیا ہے؟ ارسالن فیہ ان الناس دخلوا علیہ بعد موتہ ارسالن، اس ارسال کے معنی کو بیان کرنے کے لیے یہ عبارت لے کے آئے ہیں کہ رسول اللہ جب وفات پا گئے، رسول اللہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنازہ پڑھا گیا. کس حالت میں؟ ارسالن، ارسال کی حالت میں. کیا مطلب ہے ارسال کا؟ ای افواجن و فرقن متقطعتن یتبع بعضهم بعضا، تعبیر اے تفسیریہ یعنی افواجن، فوج در فوج، گروہ در گروہ. تو ارسال کا معنی کیا ہے؟ فوج در فوج، گروہ در گروہ. وَأَحَدُهُمْ رَسَلٌ بِفَتْحِ الراء، کہتے ہیں کہ اس کا واحد جو ہے وہ رسل ہے راء کے فتح کے ساتھ. اور آگے فرماتے ہیں وَمِنْهُ الْحَدِيثُ إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَإِنَّهُ سَيُؤْتَى بِكُمْ رَسَلًا فَتُرْحَقُونَ عَنِّي اے فرقہ. یہ جو رسل کا ارسال کا معنی ہم نے بیان کیا، فوج در فوج، فوج اور گروہ در گروہ، یہی معنی اس حدیث میں جو ارسال آیا ہے اس ارسال کا بھی یہی معنی ہے. چنانچہ ان تمام روایات کا جو مستفاد ہے، جو اس کا مفہوم ان روایات کا ہے کہ جن کو ہم نے روایات حوض کے ساتھ تعبیر کیا ہے، ان روایات کا جو مستفاد ہے اور یہ جو مستفاد یا مفہوم ہے یہ صحیح بخاری کے الفاظ کے مطابق یعنی ان اصحاب کو مختلف عناوین کے ساتھ تعبیر کیا گیا کہ کثیر تعداد میں اصحاب کو حوض کوثر سے دور کر دیا جائے گا اور جہنم کی طرف ہنکایا جائے گا. ان روایات کا ایک مفاد یہ ہے. خاص طور پر جو بخاری کی ایک روایت ہے جو انشاءاللہ میں آگے پیش کروں گا،
حمل النعم کے ساتھ تعبیر کیا ہے، یعنی جو بچ جانے والے لوگ ہیں وہ فقط اور فقط حمل النعم ہوں گے. اور حمل النعم جو ہے، جس کو ہم انشاءاللہ دلیل کے ساتھ انشاءاللہ کبھی پیش کریں گے، اس سے مراد قلیل لوگ ہیں. جو رہ جانے والے لوگ ہوں گے وہ قلیل ہوں گے، جس کو امام بخاری نے حمل النعم کے ساتھ تعبیر کیا ہے. اور بہت سارے لوگوں نے اس کی تعویل کی ہے کہ یہاں مراد قلیل لوگ نہیں ہیں، فلاں فلاں مراد ہے. جو بھی کہا گیا ہے پھر کسی نشست میں انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیں گے اور اس کی وضاحت کریں گے. المختصر یہ کہ امام بخاری کے بیان اور اس لفظ کے مطابق، یا آپ باقی روایات بھی لے لیں، ان روایات کا مفہوم یہ ہے کہ حوض کوثر پر رہ جانے والے اصحاب تھوڑی تعداد میں ہوں گے اور کثیر تعداد جو ہے ان کو حوض کوثر سے دور کر دیا جائے گا. اور یہ جو گروہ در گروہ کے ساتھ جب تعبیر کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کثیر تعداد میں گروہ در گروہ گزارے جائیں گے ارسال کے ساتھ. رسل کی جمع ہے افواج، فوج اور گروہ. اور آپ نے کیا فرمایا؟ اذ مر بکم ارسالن، ایک گروہ نہیں ہے، کئی گروہ گزارے جائیں گے. جس طرح کہ النہایہ فی غریب الحدیث نے اس کے معنی کے بیان میں رسول اللہ کی کہ جنازہ مبارکہ پر جنازہ پڑھنے والوں کو ارسال کے ساتھ تعبیر کیا، یعنی افواج افواج. انہوں نے معنی بھی اسی طرح پیش کیا ہے کہ ایک فوج نہیں، ایک گروہ نہیں، کئی گروہ ایسے ہوں گے جن کو گھسیٹ کر ادھر لے جایا جائے گا. اسی طرح ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ جو روایات حوض ہیں یہ درجہ تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں. متواتر یہ روایات ہیں اور ان کو نقل کرنے والے تقریباً 65 اصحاب ہیں. 65 اصحاب ہیں کہ جنہوں نے ان روایات کو نقل کیا ہے. تو یہ درجہ تواتر کو پہنچ جاتی ہیں. اور تواتر پر ایمان رکھنا اسی طرح ضروری ہے جس طرح قرآن پر ایمان رکھنا ضروری ہے. اسی طرح ایک اس میں سے جو اہم بات ہم لیتے ہیں کہ حوض کوثر سے کیوں دور کیا جائے گا. اب ہر سامع اور سننے والے کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہے کہ حوض کوثر سے کیوں دور کیا جائے گا. چند اسباب ہمارے سامنے آیا ہے. ارتداد، مرتد ہو جانا، دین میں تبدیلیاں کرنا اور من مانیاں کرنا دین میں. یہ سبب ہے کہ جس کی بنیاد پر ان کو حوض کوثر سے دور کیا جائے گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ جس طرح کے امام بخاری کی تعبیر ہے حمل النعم، جو رہ جانے والے لوگ ہوں گے حوض کوثر پر، انتہائی حمل النعم کو سامنے رکھیں. ارسالن ارسالا، مر بکم ارسالا مخالفا لکم. ارسال خود بھی تفسیر کر سکتی ہے حمل النعم کی کہ مراد کیا ہے. جب گروہ در گروہ ہنکا کر لے جائے جائیں گے تو کیا بچ جائے گا. حمل النعم کی اب ترجمہ کرنا یا معنی کرنا آسان ہو جائے گا کہ انتہائی قلیل لوگ ہیں کہ جو باقی رہ جائیں گے. اور اسی یعنی ان روایات حوض کے مستفاد کی طرف اشارہ قرآن کریم میں بھی موجود ہے. چنانچہ ارشاد رب العزت ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، کہ یہ جو کفار ہیں ان کو ہانکا جائے گا گروہ در گروہ جہنم کی طرف ان کو ہنکایا جائے گا. حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا، جب یہ جہنم کے پاس پہنچ جائیں گے، فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور جو داروغ جہنم ہوں گے وہ ان سے کہیں گے أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ،
کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے کہ جو تم پر خدا کی آیات تلاوت کیا کرتے تھے، وَيُنذِرُونَكُمْ اور تمہیں ڈرایا کرتے تھے، لِقَاءَ يَوْمِكُمْ اس دن سے؟ هَذَا قَالُوا بَلَىٰ ان کا کیوں نہیں ڈرایا تھا ہمیں، وَلَكِنْ حَقَّتْ اب یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ آئے تھے رسول، آئے تھے ڈرانے والے، وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ لیکن عذاب کی بات کافرین پر ثابت ہوئی۔ تو یہ روایت کیا کہتی ہے کہ گروہ در گروہ، یہ آیت کہتی ہے کہ جہنم کی طرف گھسیٹے جائیں گے، اور روایت میں بھی موجود ہے، میں نے ذکر کر دیا ہے کہ روایات حوض میں سے بعض روایات زمرہ کے عنوان کے تحت آئی ہیں، اور یہ کفار کی بات ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ خواہ وہ کافر اصلی ہو یا وہ ارتداد کی صورت میں، جس طرح کے روایات حوض میں ارتداد اور مرتد ہونے کا لفظ بھی موجود ہے، ارتداد کی صورت میں وہ لوگ ان کو جہنم کی طرف ہنکایا جائے گا اور جنت سے دور کیا جائے گا۔ لہٰذا اگر ہم روایات حوض کو سامنے رکھیں تو ہر صاحب فہم کو یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ کلیہ قطعاً ذخیرہ احادیث کے خلاف، فقط ذخیرہ احادیث نہیں بلکہ فقط روایات حوض کے بھی خلاف ہے، چہ جائے کہ ہم ابھی ذخیرہ احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں کہ یہ کلیہ احادیث کے بھی متصادم ہے۔ کیا کہ تمام کے تمام اصحاب عادل ہوتے ہیں، لیکن یہ روایات تو کہہ رہی ہیں کہ اکثر کو یہ روایات کہہ رہی ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم کی، مسند عمر بن خطاب، یہ روایات کہہ رہی ہیں کہ بچ جانے والے تو تھوڑے سارے لوگ ہوں گے، اور جو اکثر اصحاب جو ہیں ان کو ہنکایا جائے گا۔ اب ہم نے نظریہ کیا اختیار کرنا ہے، یہ تو متعدد چیزیں پڑھ کے ہم نتیجے نکالیں گے، لیکن سر دست یہ کہنا، یہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہے کہ یہ نظریہ صراحت کے ساتھ ان احادیث اور روایات کے مخالف ہے۔ سلسلہ احادیث کو ہم جاری رکھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تیسرے پارٹ میں بقیہ احادیث آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔